پوئے پارے کا ہی ذکر اس سے چلا آتا ہے. ملعن، عجیب لفظ ہے قرآن کا. یہ سردار وغیرہ ترجمہ اس کا صحیح نہیں. وہ جن کے گھروں میں برتن بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو وہ تو پھر ٹھیک ہے نا. دوسرے کو تو پاگل کہنا ہوا جی کوٹھی چ دانے او دے کملے بھی سیانے. یہ وہ سن جنہاں دیاں کوٹھیاں چ دانے ہے گے سن. یعنی ایک لفظ قرآن ساری بات بتا جاتا ہے. کہا یہ ان کی کیفیت. جب تباہی کا وقت آیا تو ان کی تدبر کی فسون سازی کسی کام نے ان کے آسا کیا. راکھ کا ڈھیر بن کے رہ گئی قوم. استعاروں میں قرآن بات کرتا ہے. یہ قوم کی تباہی کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ اس قوم کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہیں رہتا. یہ موت قوم کی ایسی نہیں ہوتی. قوم کے مرنے کے معنی ہوتے ہیں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، قوت نہیں رہتی، دولت نہیں رہتی، حکومت نہیں رہتی. دوسری اقوام کے مقابلے میں یہ مردہ قوم ہوتی ہے، ان کے برابر نہیں چل سکتی. قطع یہ کیفیت ہو جاتی ہے قوموں. قوم سمود آتی ہے جی اس کے بعد. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقب واصطبر. اس قوم کی کیفیت، معاشی نظام ان کا یہ بتایا. قوم سمود کا جو جرم بتایا، ان کی معیشت غلہ بانی کی تھی. مویشی پالتے تھے. یہ چراگاہیں بڑی بڑی وسیع، لیکن چشمے بہت شاذ ہوتے تھے. اور پانی پر تو دار و مدار ہوتا ہے مواشیوں کا. تو کیفیت یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے، انہوں نے ان چشموں پر قبضہ کر رکھا تھا. تو چشمے پہ قبضہ کیا جائے تو چراگاہ پہ تو خود ہی ہو جانا ہوا. اور جو کمزور اور غریب رہ جاتے تھے ان کی بھیڑوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے. خدا کا دیا ہوا چشمہ، ان کا کوئی واٹر ورکس نہیں تھا ان سرداروں کا کہ وہاں سے پانی آتا تھا تو اپنے نلکے کو بند کر لیا انہوں نے یا وہاں میٹر لگا دیے. زمین سے ابل رہا ہے چشمہ. خدا کی زمین، خدا کا اس طرح سے دیا ہوا چشمہ. اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ نوع انسانی مخلوق، نوع انسانی بھی نہیں ہے بلکہ مخلوق کی پرورش کے لیے ہم نے یہ انتظام کیے ہیں. زمین سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے، یہ جو پانی آتے ہیں، یہ ہم نے ساری مخلوق کے لیے دیا. تو یہ رہنا چاہیے مخلوق کے لیے. انہوں نے قبضہ کر لی. قبضہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے ہیں. خدا نے ان کی طرف جو بات بھیجی وہ یہی تھی ان سے کہ کس سند کی بنا پہ یہ تم کہتے ہو کہ ہمارے ہیں؟ تم نے یہ چشمہ خود بنایا ہے؟ نہیں. ہمارے ہاں وراثت سے چلا آ رہا ہے باپ دادوں سے. تمہارے باپ دادا نے بنایا تھا یہ. یعنی کس طرح سے ہوئے؟ فلاں سے ہم نے یہ خریدا چشمہ. جس سے خریدا تھا وہ تو ڈاکو تھا، چور تھا. خدا کا چشمہ تمہارے ہاتھ بیچ گیا تو یہ تمہاری ملکیت کی سند ہوگی. چوری کا مال تو لینے والا جو ہے وہ بھی چور سمجھا جاتا ہے. یہ خدا کی چیزیں جو مخلوق کی پرورش کے لیے اس نے بلا مزد و معاوضہ بغیر قیمت کے دیا ہوا ہے نا، وہ ذاتی ملکیت ہو نہیں سکتا. کہا تم زمینوں پہ لکیریں کھینچ کے ذاتی ملکیت ان کو بنا لیا. ان چشموں کے اوپر بیٹھ گئے. میں جس ایک تمہارے پاس لٹ ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے، تم ان کے مالک مان بیٹھے. کہا کہ ان چیزوں کے اوپر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی. یہ خدا کی چیزیں خدا کی مخلوق کے لیے ہونی چاہیے.
یہ تھا جی، یہ تھی کشمکش حضرت سمود علیہ السلام کی، اور وہ جو قوم سمود تھی، حضرت سمود علیہ السلام پیغمبر تھے ان کی طرف، وہ قوم بناتی ہے۔ یہ تو معاشی نظام تھا ان کا۔ ان کے ہاں کا جو سیاسی نظام تھا اس کے لیے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ حضرت سمود علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ یہ تو قوم کی قوم ساری بگڑی ہوئی ہے، ان کی اصلاح کس طرح سے ہو؟ کہا گھبراؤ نہیں، ساری قوم کی بات نہیں۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ یہ اوپر جو کیپٹل سٹی ہے اس کے اندر 9 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صاحب اقتدار، وہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں سنورنے دیتے قوم کو۔ بہت بڑا اصول آ گیا تھا۔ قوم کے بڑے بگڑتے ہیں تو قوم بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہا اس کی فکر نہ کرو، یہ مغلوب ہو جائیں گے قوم سنور جائے گی۔ یعنی یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ناہمواریاں رہے، وہ اصلاح ہونے نہیں دیتے۔ اس لیے تعداد کی بات نہ کہو تم، یہ 27/48 ہے اس کا ریفرنس۔ نظر آتا ہے کہ یہ حضرت سمود جو تھے، ان کا کچھ قبیلہ بڑا تھا یا ان کی بہرحال ایک عزت تھی، وہ آمادہ ہو گئے ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے۔ کیا بات ہے قرآن کی کہ وہ جو مفاہمت نامہ یا وہ کمپرومائز کا شیٹ لکھا گیا، اسے ہم آج کی زبان میں یہ کہیں گے کہ معاہدہ جو ہوا ان میں، تو معاہدے کی شرطیں یہ تھیں کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ خدا کی اونٹنی، اس کو سمجھو، نہ کسی امیر کی نہ کسی غریب کی، اس کی مخلوق ہے نا۔ یہ تم جو کہتے ہو غریبوں کی اونٹنیوں کو پانی نہیں پینے دیتے، تو وہ جو اونٹنیاں ہوتی ہیں وہ تو غریب اور امیر نہیں ہوتی۔ غریب کی اونٹنی غریب بنا دیتے ہو تم اس کو، امیر کی اونٹنی وہ امیر ہو جاتی ہے۔ وہ اونٹنیاں تو دونوں ہی برابر ہیں۔ کہا یہ نہیں میں مانوں گا، یہ سردار رتھے خاں کی اونٹنی ہے، اے بلے دی اونٹنی ہے، سوال ہی نہیں آگا۔ دونوں خدا کی مخلوق، ناقۃ اللہ، یہ ہے خدا کی اونٹنی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اور یہ زمین خدا کی اونٹنی، خدا کی زمین، تو اسی چاچے لگ دے ہوئے چھے۔ کیا اصول ہے عزیزان من؟ اب سمجھ میں بات آئی کہ قرآن قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات کس طرح سے ہے۔ آج بھی یہی اصول ہونا چاہیے، خدا کی مخلوق، خدا کی زمین۔ تم کون ہوتے ہو درمیان میں آنے والے؟ فَذَرُوهَا، ان غریبوں کی اونٹنیوں کو تم بند کر کے رکھ دیتے ہو، بڑھنے نہیں آگے دیتے۔ کھول دو ان کی زنجیروں کو، آزاد کرو ان کو، تاکہ خدا کی مخلوق خدا کی زمین میں برابر چرے پھرے۔ یہ تھے جی وہ جو آپس میں ان کے معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی ٹرمز یہ تھی۔ عزیزان من، دیکھ رہے ہیں قرآن کی جامعیت کو آج؟ لفظاً لفظاً یہی ٹریٹی، یہی معاہدہ آج بھی چسپاں ہوتا ہے یا نہیں؟ دنیا میں اگر معاشی نظام یہ ہو جائے کہ ناقۃ اللہ اور ارض اللہ، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو چونکہ بات وہاں ناقہ کی ہو رہی تھی، اونٹنیوں کی، تو ناقۃ اللہ کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کی، اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ زمین اللہ کی اور یہ بندے اللہ کے، اللہ کی زمین کو اللہ کے بندوں کے لیے کھلا چھوڑو۔ یہ موجود ہے۔